نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 28 میں قرآن کریم 30ویں پارے سورہ فیل کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، یہ پوری سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے آج میں عرض کروں گا۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی خفیہ تدبیر کو تباہی میں نہ ڈال دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے لشکروں کو بھیج دیا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب آپ نے نہ دیکھا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، نصیحتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس واقعہ کے بعد ہوئی۔ پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور سے اس واقعہ کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ نہ فرماتا کہ پیارے محبوب آپ نے نہ دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام خود ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرا تھا، بڑا مشہور یہ واقعہ ہے۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ جو لوگ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مکے کا طواف، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مکے کا سفر کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں نہ جائیں بلکہ اس گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔
یہ ابرہ کی سوچ تھی۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کرنا شروع کیا۔ وہ سنا پہنچا اور گرجا گھر میں داخل ہو کر اس نے وہاں غلاظت پھیلائی، پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہ بادشاہ بہت عیش میں آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم اٹھائی اور چل پڑا، اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا پیکر ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ ابرہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں کر لیا، جس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان۔ یہ ابرہ جب اس نے سارے جانور قبضے میں کیے تو خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ سردار تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور ساری دنیا آپ کو جانتی تھی۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہ کے پاس آئے اور ابرہ نے ان کی بڑی تعظیم کی، بڑی خدمت بھی کی، اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دو۔ ابرہ کہنے لگا کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ تو آیا ہے اور تو خانہ کعبہ کا متولی ہے اور مکے کا سردار ہے، تو مجھ سے آ کے یہ کہے گا کہ خانہ کعبہ پر حملہ نہ کرنا، مجھ سے ایسی باتیں کرے گا، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ تو اپنے اونٹ واپس مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور میں اونٹ ہی لے کے جاؤں گا، خانہ کعبہ کا مالک میرا اللہ ہے، اس کی حفاظت وہ خوب کرنا جانتا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے جب یہ فرمایا کہ اس کی حفاظت اللہ ہی فرمائے گا، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں، ابرہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جاؤ۔ اپنی قوم سے آپ نے جا کے یہ فرمایا، کیونکہ ابرہ حملہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کی حفاظت تو خود فرمائے گا اور اس کی حفاظت فرمانا۔ جو ہی دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر پناہ گزین ہو گئے۔ ابرہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دیا۔ اب یہ دھاوا بولنے پر جب اس نے حکم کیا
تو وہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اس کو چلاتے تو وہ چلتا نہ، جس طرف بھی لے کے جاتے وہ چلا جاتا، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کی طرف اس کے چلاتے وہ چلتا ہی نہیں تھا۔ کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیجا جن کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اب یہ پرندے آئے، ان کی پاس تین کینکریاں تھیں، اپنے پنجوں میں لی ہوئی تھیں، اور ایک چونچ میں، دو پنجوں میں تھیں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرا کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کینکریاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن وہ قہر الہی بن کر ان پر غضب ڈھایا، اور یہ کینکری جس کے سر پر لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتے ہوئے یہ ہاتھی کے بیچ میں سے ہاتھی کو چھیدتے ہوئے زمین پر وہ کینکری گرتی، اور جس پر یہ گرتی اسی کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا، اس کنکری پر لکھا تھا جو کنکریاں ابابیلوں نے اس لشکر کی طرف پھینکی۔ اور جب یہ ہاتھی مرنے لگے، لوگ مرنے لگے، ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ لگتی تھی، وہ مارے جاتے تھے۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب نے عام الفیل، ہاتھی والا سال کہنا شروع کر دیا، اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ اور اس واقعے سے 50 روز بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی یہ مل جاتا ہے، لیکن جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نہ دیکھا، حالانکہ آپ اس وقت تو پیدا ہوئے ہی نہ تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعہ کو اپنی نظر سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور درس ہدایت یہ ملتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسی طرح خانہ کعبہ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی طاغوتی طاقت قرآن کو فنا نہیں کر سکتی، نہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس درس قرآن کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ یہ آنے والا ہر جو درس ہے اس کے سننے سے اگر کسی ایک کو بھی سمجھ آ گئی اور اس نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔